والے کائنات کے سب سے سچے بندے کہ اس کو کبھی شیطان، اب شیطان جہاں بھی شیطان آتا ہے، شیطان کا ذکر آئے گا، ہم فوری طور پہ ابلیس کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. وہ اکیلا تخت پہ بیٹھ کے یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو میری شان، میرے رب کی ہے یہ شان کہ وہ اکیلا مستوی العرش ہے، کائنات پر اپنے علم و حکمت کے ساتھ وہ موجود ہے. کیا ابلیس کے اندر بھی یہ خاصیت ہے، یہ اس کی ہے کہ وہ اکیلا سب کچھ کرتا ہے؟ یہ اس کی ضروریت ہے. اس کے چیلے ہیں، جن ہیں، شیاطین جن. سارے جن برے نہیں ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں. بعض ہمارے بزرگ اور ہماری بات ہوتی ہے، وہ ایک دم سب کو برا کہہ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا کہو گے تو غلط کہو گے. اللہ نے قرآن میں بتایا ان میں کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں. بلکہ اللہ نے بعض جگہ تو وَإِسْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ کا، یہ جنوں کی بات ہے. وَقَالُوا آمَنَّا إِنَّا سَمِعْنَا، یہ جنوں کی بات ہے، ساروں کو نہیں کہنا. شیطان مخلوق نہیں ہے، شیطان جبلت ہے. وہ کسی انسان میں بھی ہو سکتی ہے، کسی جن میں بھی ہو سکتی ہے. شیاطین یعنی کہ کوئی مخلوق نہیں ہے. اب یہ جنوں میں سے ہے، یہ اس کے چیلے ہیں، ان سے بچنا ہے. لوگ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں جی صرف گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، سامان چوری ہو جاتا ہے، کھانا پکاتے ہیں بیچ میں دیکھتے ہیں تو پخانا پڑا ہوتا ہے، کھانا غائب ہوتا ہے. کمرہ کھولتے ہیں تو اندر پخانے ملے ہوتے ہیں، اتنی گندگی میں. اتنا ایک بڑا آدمی ہمارے پاکستان کا، اس کی بیٹی آئی میرے پاس، اس کے گھر میں چھینٹے آتے تھے گٹر کے، خود بخود پورا گھر بدبودار ہو جاتا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں بکرا پڑی جائے وہاں شیاطین کا دخول نہیں ہوتا. فرمایا نا. اس سے بھی آگے چلتے ہیں. آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کا آخری آیات پڑھی جائیں تو شیاطین اس سے بھی آگے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جائے، جس دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جائے، وہاں کے شیاطین، وہاں کے جن اپنے چیلوں کو کہتے ہیں کہ چلو بھائی یہاں نہ کھانے کو نہ سونے کو. اب وجہ کیا ہے؟ ہم بقرہ بھی پڑھتے ہیں، رکوع بھی اس کا آخری پڑھتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے گھروں میں یہ معاملات ختم نہیں ہوتے. میرے بھائی مسئلہ یہ ہے، ایک شوگر کا مریض جو ہے نا، وہ جتنی مرضی انسولین لیتی رہے، جو مرضی کرتا رہے، جب تک وہ میٹھا نہیں چھوڑے گا شوگر کم نہیں ہوگی نا. تو اسی طرح اللہ کی کلام کا اثر ہے، جیسے گالی کا اثر ہے نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ والوں کی مجلس ہے یہ، یہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہاں پر ایک بھی کسی ہم میں سے کسی کے منہ سے کوئی گالی نکل جائے یا غلط بات نکل جائے، فوری طور پہ اس مجلس کا مزاج چینج ہو جائے گا، ماحول چینج ہو جائے گا. کیا اللہ کی کلام اتنی بے اثر ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوگا؟ شیخ فرما رہے ہیں نا، یہ قرآن جسمانی، روحانی، اندرونی، بیرونی سب بیماریوں کے لیے شفا ہے، مگر اس کے کچھ اصول ہیں، کوئی قانون ہے، کوئی قاعدہ ہے. اب پیٹ میں حرام ہو، رزق حرام ہو، اس سے قرآن اور نماز پڑھی جائے، جھوٹ بولا جائے، غیبت ہو، اس سے قرآن پڑھا جائے، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ ایک لقمہ حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. ایک لقمہ حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو ہمارا معاملہ تو استغفر اللہ، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کہ حرام تو آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، کانوں سے بھی ہوتا ہے. غیبت کیا بات، اس کے بارے میں قرآن فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے غیبت کی گویا کہ اس نے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا ہے نا. یہ تو جو بندہ غیبت کرتا ہے اس نے تو اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا. تو مردہ بھائی تو ایک تو انسان ہوا، پھر دوسرا بھائی ہوا، پھر وہ بھی مردہ ہوا. 3 قسموں کا مردار اس نے کھا کر پھر اس کی دوا، وہ بھی تو حرام ہی ہے نا. یہ چیزیں پھر گھروں میں ساز ہے، ہمارے میوزک چلتے ہیں، ٹیلی ویژن ہے، ادھر ہم نے بکرا پڑی، ادھر
بیٹا ذرا دروازہ کھولنا ذرا، اچھا سا کوئی پروگرام لے کر دیکھیں، سارے دن کا کام کیا وہ تھکے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دلوں کو تو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، نعوذ باللہ۔ اب موسیقی کیا ہے؟ بھگاتی ہے فرشتوں کو، فرشتے بھاگتے ہیں۔ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ سے جو اللہ نے ہم پر فرشتہ مقرر کیا ہے، جو ہماری حفاظت کے لیے رحمت کا فرشتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر سے ایسی بدبو خارج ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جو رحمت کا فرشتہ ہے 1 میل دور جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم ذرا جائزہ تو لیں اپنا، اللہ کی کلام حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين